بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جاحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى. وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، وكما قال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها لله، وجميع أنواع العبادات كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون، وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. معزز سامعین، اسلامی ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو سچا معبود ہے، اور وہی خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، اور اس کے بہت اچھے اچھے نام ہیں اور بڑی پیاری صفات ہیں، جس نے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اس کی عبادت اخلاص کے ساتھ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد لا محدود بے پناہ بے حد و حساب درود و سلام ہو پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین پہنچایا اور اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی، وہ توحید کی جس کی طرف آپ سے پہلے آپ کے بھائی انبیاؤں نے دعوت دی، اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو سختی سے منع فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جمعے کی یہ رات ہے، بعد نماز مغرب حی الرحاب میں یہ درس چل رہا ہے، اور تقریباً 12 صفر کی یہ رات ہے، 12 صفر 1428 ہجری کے دن کا یہ درس شرح کشف الشبہات فی التوحید، توحید پر مشتمل شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی بہت مشہور اور جامع کتاب کشف الشبہات فی التوحید کی شرح، جس کو علامہ شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین رحمہ اللہ نے تصنیف کیا ہے، اس کا درس چل رہا ہے۔ اور پچھلے درس میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بات بیان کی تھی کہ یہاں بتایا گیا کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو مشرک لوگ تھے، کافر تھے،
تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب، خالق، مالک، رازق، نفع و نقصان کا مالک مانتے تھے اور یقین رکھتے تھے۔ قرآن کی آیتیں پڑھی گئیں پچھلے درس میں، اور قرآن کی آیتوں کی روشنی میں بتایا گیا کہ یہ حقیقت ہے کہ ان کا ایمان تھا اللہ پر، کہ اللہ ایک ہے، رازق ہے، معبود ہے، یعنی توحید الربوبیہ جو توحید کی پہلی قسم ہے، اس پر پکا ان کا اعتقاد تھا اور وہ لوگ مانتے تھے اس چیز کو۔ لیکن یہی نہیں بلکہ یہ بھی بتایا گیا پچھلے درس میں کہ صبح شام اللہ کو پکارتے تھے، مشکل ہوتی اللہ یاد آتا، جیسے کہ کشتی پر وہ لوگ سوار ہوتے، کشتی ڈوبنے لگتی، بہت بڑی مصیبت، آفت ان کے سامنے ہے، تو اس آفت سے نجات پانے کے لیے اللہ کو پکارتے، اللہ کو یاد کرتے، خالص دل کے ساتھ خالص پکارتے اس کو، تاکہ اللہ ان کو اس مشکل سے نجات دے۔ یہی نہیں بلکہ ان میں ایسے بھی تھے جو اللہ کے علاوہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے نیکوں کو، بزرگان دین کو پکارتے تھے، اولیاء صالحین کو۔ بعد ایسے مشرک تھے جو انبیاء کو پکارتے تھے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام، تاکہ عیسیٰ علیہ السلام جو ایک نبی ہیں اور اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا، تو وہ یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ یہ شاید ہماری مانگوں کو، ہماری پکار کو، یا ہماری عبادات کو اللہ تک پہنچائیں، کیونکہ یہ اللہ کے زیادہ قریب ہیں۔ تو ان کا یہ اعتقاد تھا، وسیلے لگا کر اللہ کا تقرب حاصل کرتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن مقصود اللہ ہی ہوتا تھا، جیسا کہ آگے بھی آیا۔ تو اس کے باوجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جہاد کیا، قتال کیا، کیونکہ انہوں نے اللہ کو تنہا معبود نہیں سمجھا، اللہ کی عبادتوں میں دوسروں کو تقرب کی غرض سے ملایا کرتے تھے، تو یہ شرک قرار پایا۔ اور ان کی وہ توحید کہ اللہ کو رازق ماننا، معبود اللہ کو ایک ماننا، خالق ماننا، مشکل وقت میں پکارنا وسیلے لگا کر، یہ ان کی توحید نے ان کو نجات نہیں دیا، ان کو نہیں بچایا، نہ اسلام میں ان کو داخل کیا گیا اور نہ ہی وہ مسلمان اور موحد قرار پائے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کو جو اللہ کو پکارتے تھے اور وسیلے لگاتے تھے، خالق اور مالک اللہ کو مانتے تھے، یعنی ربوبیت پوری کمپلیٹ موجود تھی ان کے پاس، بلکہ اسماء و صفات اللہ کے ناموں پر بھی ان کا ایمان کہ اللہ عزیز ہے، اللہ علیم ہے، اللہ قدیر ہے، اللہ قادر ہے، اللہ رزاق ہے، یعنی اللہ کے اسماء و صفات پر بھی ان کا ایمان تھا۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ توحید الالوہیہ ان کے پاس نہیں تھا، توحید العبادہ نہیں تھا، کہ سارے ٹائپس آف عبادتوں کو ایک اللہ کے لیے نہیں کرتے تھے، خالص اللہ کی عبادت جو اصل توحید ہے، یہ وہ لوگ نہیں کرتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اسی چیز کی طرف دعوت دی کہ اے لوگو، اے اللہ کے بندو، اے اہل مکہ، تم اپنی ساری عبادتوں کو صرف اللہ کے لیے کرو، ساری عبادتیں خالص اللہ کے لیے، بغیر وسیلوں کے، بغیر اولیاء یا انبیاء کے تقرب کے اور کسی غرض کے، ساری چیزوں کو چھوڑ کر اپنی عبادتوں کو خالص اللہ کے لیے کرو، اپنی عبادتوں کو خالص اللہ کے لیے کرو، جیسا کہ اللہ نے فرمایا فلا تدعوا مع اللہ احدا، تم اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو، صرف اللہ کو پکارو، مطلب اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، اللہ کے ساتھ کسی اور سے تم مت مانگو۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء، اللہ ہی کے لیے سچا پکارنا ہے، یعنی اسی سے مانگنا ہے، حق یہی ہے، اور اللہ کے علاوہ جن کو پکارا جاتا ہے وہ لوگ کسی چیز میں ان کا جواب نہیں دیں گے۔ یہاں تک ہم نے درس پڑھا تھا، آگے سنیے۔ تو یہ باتیں جب ہم ان باتوں پر غور کریں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو الوہیت کی طرف دعوت دی کہ اللہ رب العالمین کی عبادت خالص کرو، خالص عبادت، تو یہاں ہم کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جہاد اس لیے کیا تھا۔ سنیے اگلی باتیں جو مصنف نے بیان کی یہاں پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جہاد اس لیے کیا، ان سے قتال اس لیے کیا، لڑائی اس لیے کی تاکہ دعا پوری کی پوری اللہ کے لیے ہو جائے
اور ذبح پوری کی پوری اللہ کے لیے ہو جائے، اور نظر و نیاز پوری کی پوری مکمل اللہ کی خاطر ہو جائے، اور مدد پورا کا پورا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مانگا جائے، اور بھی اس کے علاوہ تمام قسم کی عبادتیں مکمل پوری کی پوری اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہو جائیں۔ یہ اگلی عبارت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مشرک سمجھ کر ان سے قتال کیا، جبکہ ان کے پاس ربوبیت ہے، اسماء و صفات ہیں، مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، مانتے ہیں کہ اللہ رب ہے، خالق ہے، رازق ہے، ٹھیک ہے، اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے قتال کیا۔ کیوں؟ تلوار اٹھائی، اور آپ کو معلوم ہے تلوار اگر وہ مسلمان ہوتے تو ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی جا سکتی، کیونکہ کسی مسلمان پر تلوار نہیں اٹھا سکتے ہیں، کسی مسلمان سے جہاد نہیں کیا جا سکتا، جہاد کافروں سے ہوتا ہے، مسلمانوں سے کیسے جہاد ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ تو وہ لوگ مشرک قرار پائے، قرآن نے ان کو مشرک کہا، کفار کہا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشرک کہا، کفار کہا، جبکہ ربوبیت موجود ہے، رب مانتے ہیں اللہ کو، خالق مانتے ہیں، لیکن معبود نہیں مانتے ہیں، عبادتیں اللہ کی کرتے ہیں، مقصود اللہ ہے، لیکن واسطوں وسیلوں کے ذریعے تقرب، اولیاء کو ملا رہے، اولیاء کا کبھی وسیلہ لیتے ہیں، یا فرشتوں کا کوئی وسیلہ لیتے ہیں، یا کوئی انبیاء کا وسیلہ لے کر اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں۔ تو اسلام نے کہا کہ نہیں، تمہاری یہ توحید ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی، تمہاری اس قسم کی توحید قبول نہیں ہے، بلکہ اللہ کی خالص عبادت کرنا یہ اصل توحید ہے۔ یہ اگر تم مانتے ہو تو تم مسلمان ہو، یہ تم مانتے ہو تو پھر تمہارا خون حرام ہے، یہ تم مانتے ہو تو پھر تمہاری عزت حرام ہے، جیسا کہ یہاں اور واضح ہو رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے اسی لیے جہاد کیا کہ دعا پوری کی پوری اللہ کے لیے ہو۔ کیا مطلب پوری کی پوری دعا؟ یعنی دعا کی جتنی قسمیں ہیں وہ خالص اللہ کے لیے ہو۔ مانگنا ہے نا، تو یہ لوگ کیسے مانگتے تھے اللہ سے؟ واسطوں کے ذریعے۔ کیوں واسطہ لگاتے تھے؟ بتایا گیا پچھلے درس میں، پچھلی جمعرات، کہ یہ اسی لیے واسطہ لگاتے تھے کہ یہ اللہ کے قریب ہے اور ہم گنہگار ہیں، دور ہیں۔ لات کے بارے میں آتا ہے کہ ایک نیک آدمی تھا، اس کی وہ بڑی حاجیوں کی خدمت کرتا تھا، وہ بڑا شریف آدمی تھا، نیک آدمی تھا، صالح، کہ وہ جو ہے حاجیوں کی بڑی خدمت کرتا تھا، ستو پلاتا تھا حاجیوں کی بڑی خدمت کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو ان لوگوں نے اس کو جو ہے اللہ رب العالمین کی عبادت میں شریک کر دیا۔ اسی طریقے سے فرشتوں کو شریک کیا جاتا تھا، وسیلے میں فرشتوں کے لگاتے تھے، تقرب۔ کیوں؟ کیونکہ فرشتے آسمانی مخلوق ہیں، نورانی مخلوق ہیں، اللہ کے قریب رہتے ہیں وہ لوگ، ہم دنیا میں زمین پر رہتے ہیں، دور کانسیپٹ ان کا۔ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی وہ لوگ ملاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خاص طور سے اس لیے ملاتے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، سمجھتے تھے کہ حقیقت میں وہ اللہ کی ایک نشانی ہے دنیا میں، کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا بغیر باپ کے، تو ایک بہت بڑی نشانی ہے دنیا میں۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک بڑے پیغمبر ہیں اور اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے زمین پر، لہذا ہم ان کے ذریعے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں تو کیا ہوگا؟ ہماری عبادتیں جلدی قبول ہوں گی، ہماری مانگیں پوری ہوں گی، ہماری مرادیں پوری ہوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے قریب ہوں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے جنگ کیا کہ نہیں، یہ چھوڑو، دعا مکمل اللہ سے، مانگنا صرف اللہ سے، اور مانگنے کی جو قسمیں ہیں تم وسیلوں کے ذریعے نہیں مانگنا، جیسا کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم ان کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو کہا گیا کہ یہ چھوڑو شرک کو، یہ شرک ہے، خالص ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہ وہ توحید ہے جس کو دے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی چیز کی طرف ان کو دعوت دی کہ دعا پوری کی پوری اللہ کے لیے ہو جائے۔ دعا کی بات آئی ہے تو دعا دو قسم کی ہوتی ہے، مانگنا دو قسم کا ہے، ایک ہے دعاء العبادہ اور دوسرا ہے دعائے مسئلہ۔ ایک ہے عبادت اور دوسری ہے حاجت مانگنا۔ ایک مانگنا کیسے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ کر کہ وہی دینے والا ہے اور کوئی کچھ نہیں دے سکتا ہے، اسی کا حق ہے کہ اس سے مانگا جائے اور ثواب طلب ہو اور اللہ کے عذاب سے ڈرا جائے۔ یہ اعتقاد رکھ کر انسان جو اس کی عبادت کرتے ہوئے مانگتا ہے اللہ سے کہ یہ میرا معبود ہے اور میں اس سے اپنی مانگیں مانگ رہا ہوں، اپنی چیزیں جس کی مجھے ضرورت ہے وہ مانگ رہا ہوں، جیسے مجھے اولاد چاہیے، مجھے بیماری سے شفا چاہیے، مجھے روزی چاہیے، مجھے پریشانی سے نجات چاہیے، تو اللہ سے مانگنا یہ عبادت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ عبادت ہے، ثواب بھی اس کے پیچھے مقصد ہوتا ہے، اور اپنی ضرورت پوری کروانا اور اللہ کے عذاب سے ڈرنا کہ اللہ سے نہیں مانگوں گا تو اللہ غصہ ہوگا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر غصہ ہوتا ہے۔
جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے تو اللہ اس پر غصہ ہوتا ہے. تو یہ ہے دعائے عبادہ، اور یہ خاص اللہ کے لیے ہے. اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے اگر مانگتا ہے انسان تو یہ شرک اکبر ہوگا، جیسا کہ اور اس کی وجہ سے اسلام بھی اس کا چلا جائے گا، جیسا کہ اللہ نے قرآن کی آیتوں میں اس کی وعید سنائی ہے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. سورہ نمل کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے بے شک جو لوگ میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں. اور اس سے پہلے کی جو آیت ہے، جو ٹکڑا ہے، اس میں یہ کہا اللہ نے کہ مجھ سے مانگو. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اے تمہارے رب نے کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ تمہارے رب نے کہا ہے ادعونی، مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، مجھ کو پکارو، میں تمہارا جواب دوں گا. اس کے بعد یہ آیت ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے، یعنی دعا کو عبادت کا اللہ نے، جو میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، یعنی مجھ سے نہیں پکار، مجھے نہیں پکارتے ہیں، مجھ سے نہیں مانگتے ہیں، تو ان قریب وہ جہنم میں ذلیل بن کر داخل ہو جائیں گے. یہ پہلی قسم ہے دعا کی عبادت. دوسری ہے دعائے مسئلہ. کیا ہے؟ ضرورتیں مانگنا. جیسے کسی سے آپ گاڑی مانگتے ہیں، یا اس کی بھی 3 قسمیں انہوں نے یہاں بیان کی ہے، میں بہتر ہے کہ اسی کو میں آپ کو بیان کروں. دوسرا ہے دعائے مسئلہ، یعنی حاجات ضروریات مانگنا لوگوں سے. یہ 3 قسم کا ہے. ایک پہلے دعا کی 2 قسمیں، ایک ہے عبادہ، دعا عبادہ، دوسرا ہے دعائے مسئلہ. دعا عبادہ ہم نے بیان کیا کہ اللہ کے یہاں ثواب یا اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ثواب چاہتے ہوئے، اللہ کے عقاب سے، اللہ کی سزا سے ڈرتے ہوئے انسان مانگتا ہے معبود سمجھ کر اللہ کو. یہ ہے عبادت، اور یہ خاص اللہ کے ساتھ ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ اگر کی جائے تو اس صورت میں یہ شرک اکبر ہوگا. دوسرا ہے دعائے مسئلہ، جس میں حاجت انسان مانگتا ہے اپنی. اور یہ 3 ٹائپس کی دعائے مسئلہ. نمبر 1 کہ دعا اللہ سبحانہ وتعالی بما لا يقدر علیہ الا ہوا. ایسی چیزیں مانگنا کہ جو صرف اللہ دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا. ایسی چیزیں مانگنا جو صرف اللہ دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. جیسے اولاد صرف اللہ دے سکتا ہے. تو یہ پہلی قسم ہے حاجات مانگنے میں، ٹھیک ہے. اور یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا. تو جب یہ چیز آپ اللہ کو چھوڑ کر ولی سے مانگے، بندے سے مانگے، مخلوق سے مانگے تو شرک اکبر ہو جائے گا، کیونکہ وہ نہیں دے سکتا ہے نا یہ چیز، اور مشرک ہوگا وہ آدمی اور کافر قرار پائے گا قرآن حدیث کی روشنی میں. دوسری قسم ہے زندے کو پکارنا، زندے سے مانگنا ایسی چیز جو زندہ دے سکتا ہے. زندے سے ایسی چیز آپ مانگیں جو زندہ دے سکتا ہے. جیسے پانی مانگیں آپ کہ بھائی ذرا پانی پلا دیجیے، یا کھانا مانگیں آپ، یا روٹی مانگیں، 1 ریال مانگیں، ٹھیک ہے. تو یہ دے سکتا ہے زندہ آپ کو، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، یہ جائز ہے. تیسری قسم ہے میت یا غائب کو پکارنا، مردے کو پکارنا. کوئی بھی چیز کے لیے پکاریں آپ، چاہے وہ روٹی کے لیے پکاریں یا کسی اور چیز کے لیے، اولاد وغیرہ، کسی بھی مردے کو پکارنا یا غائب کو پکارنا. مردہ جانتے جس کا انتقال ہو جائے، جس کا انتقال ہو جائے وہ آپ کی بات نہیں سن سکتا ہے، وہ آپ کی پکار نہیں سن سکتا ہے. اب اس انتقال ہوئے شخص سے، میت سے آپ مانگتے ہیں، پکارتے ہیں، کوئی بھی ضرورت ہو آپ کی جو خاص اللہ کے ساتھ ہے، جیسے اولاد، روزی وغیرہ، یا عام چیزیں جو زندے دے سکتے ہیں جیسے پانی، روٹی، یا عام دوسری چیزیں جو ہیں، تو یہ پکاریں یا وہ پکاریں، یہ شرک اکبر ہوگا کیونکہ وہ نہیں دے سکتا. اسی طریقے سے غائب سے پکاریں آپ. کیسے غائب؟ جو حاضر نہیں ہے، ایک ہوتا ہے حاضر، ایک ہوتا ہے غائب. حاضر وہ جو آپ کے سامنے موجود ہے، جو سن رہا ہے آپ کو، جو دیکھ رہا ہے آپ کو، اور غائب وہ جو دور ہے آپ سے، وہ نہیں سنتا ہے آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے، آپ کے بارے میں نہیں جانتا ہے، غائب ہے، دور ہے وہ. چاہے ولی ہو کوئی بھی، اس کو بھی پکارتے ہیں آپ، جو آپ کی نہیں سنتا ہے، آپ کو نہیں دیکھ سکتا ہے، غائب ہے. تو یہ بھی شرک ہوگا، یہ بھی شرک ہوگا، اس لیے کہ یہ دونوں آپ کی مراد پوری نہیں کر سکتے، یہ دونوں آپ کی مراد پوری نہیں کر سکتے ہیں. اور آپ ان کو آپ جب جانتے ہیں کہ یہ آدمی مر چکا ہے، اور آپ جب جانتے ہیں کہ یہ غائب ہے، حاضر نہیں ہے، دور ہے ولی، تو آپ پکارتے ہیں، تو اس کا مطلب آپ کا یہ اعتقاد ہے، یہ آپ کا پکارنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا تصرف دنیا میں چلتا ہے. یہ دلیل اس بات کی، کیوں مانگ رہے ہیں آپ مردے سے؟ آپ کو نہیں معلوم ہے اس کا انتقال ہو گیا؟ آپ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے مانگ رہے ہیں قبر پر جا کر، یا اجمیر جا کر، یا کسی درگاہ والے سے مانگ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ وفات پا چکا ہے بہت پہلے. تو آپ کا مانگنا اس بات کی دلیل، پروف ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ طاقت رکھتا ہے آپ کی چیزیں جاننے کا.
ان کو پتا ہے آپ کی پرابلمز کیا ہے، ان کو معلوم ہے آپ کیا مانگ رہے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ یہ آپ کو دے سکتے ہیں. نعوذ باللہ من ذلک. آپ کا یہ کانسیپٹ ہے، آپ کا یہ اعتقاد ہے. یا غائب کو آپ پکارتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے حالانکہ وہ دور ہے پھر بھی آپ اس سے مانگ رہے ہیں. کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دور رہ کر بھی آپ کی پریشانی دیکھ رہا ہے، وہ دور رہ کر بھی آپ کی مشکل دور کر سکتا ہے، وہ دور رہ کر بھی آپ کی مدد کر سکتا ہے. کیا آپ کے لیے اولاد دے نعوذ باللہ یا آپ کی پریشانیاں مصیبتیں دور کر دے. تو گویا کہ کائنات میں اس غائب کا یا اس میت کا تصرف چلتا ہے، وہ کرتا ہے کام، غائب کا جاننے والا ہے اور نفع و نقصان کا مالک ہے. اور یہ شرک ہے، ایسے سمجھنا شرک ہے. اسی لیے کہا گیا کہ ایسے مردے کو پکارنا کسی بھی یا کسی غائب کو پکارنا یہ شرک میں داخل ہو جائے گا. تو اصل دعا کی دو قسمیں ہیں. پہلے ایک ہے دعا عبادت جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور دوسری ہے دعا مسئلہ جس میں یہ ہو کہ انسان حاجتیں مانگے. اس کی تین قسمیں انہوں نے بیان کی سمجھنے کے لیے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے تین چیزیں کیا ہے. ایک ایسی چیزیں مانگے جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا ہے، تو وہ کس سے مانگیں گے آپ؟ اللہ سے. جیسے روزی ہے، اولاد ہے یا شفا ہے، صرف اللہ سے مانگیں گے آپ. غیر اللہ سے مانگیں گے تو شرک ہو جائے گا. دوسری چیز ایسی چیز مانگے آپ زندے سے جو زندہ دے سکتا ہے آپ کو، جیسے گاڑی مانگے یا شکر مانگے یا پتی مانگے آپ، یا بہنیں مانگتی ہیں عورتیں، یہ عام چیزیں ہیں، وہ دے سکتی ہے آپ کو، آپ کی مدد کر سکتی ہے. تو ایسی صورت میں یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اسلام نے ابھارا ہے مسلمان کی وتعاونوا علی البر والتقوی. قرآن نے کہا کہ نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو. اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. جب تک بھائی اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں رہتا ہے. آپ شکر دے کر اپنی بہن کی مدد کر رہے ہیں، آپ چاول دے کر، تیل دے کر، لائٹر دے کر مدد کر رہے ہیں ان کے گھر میں، یا گیس ختم ہو گئی ہے سلنڈر دے کر ان کی مدد کر رہے ہیں. سلنڈر آپ سے وہ مانگ رہی ہیں تو یہ جائز ہے کیونکہ آپ دے سکتی ہیں سلنڈر ان کو یا گیس. تیسری قسم ہے مردے سے یا غائب سے پکارنا، مردے کو یا غائب کو پکارنا یا مانگنا، یہ جائز نہیں ہے، شرک ہو جائے گا. کیوں؟ آپ کا مانگنا یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ اس کا تصرف چلتا ہے یا وہ دور رہ کر بھی مرنے کے بعد بھی آپ کے کام میں آ سکتا ہے. یہ غلط ہے اور یہ اس کی وجہ سے شرک ہوگا. لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے جہاد کیا. کیوں ان کو؟ اس لیے جہاد کیا کہ یہ چیزیں جو تم مردوں سے مانگ رہے ہو، اولیاء اکرام سے یا انبیاء سے، کسی سے، یہ گزر چکے ہیں دنیا سے، دنیا سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے، دنیاوی زندگی ان کی ختم ہو گئی ہے. اب تمہارا مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تصرف ہے، بلکہ انہوں نے خود اپنے عقیدے کو ظاہر کیا کہ یہ لوگ ہماری عبادتوں کو اللہ تک پہنچائیں، وسیلے لگا کر وہ عبادت اللہ کی کرتے تھے، جو کہ شرک تھا اور یہ توحید کے خلاف تھا. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس توحید کو دے کر بھیجا گیا تھا اس کے خلاف یہ چیز تھی. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، اور ان لوگوں نے جب انکار کیا کہ نہیں ہم اپنے بزرگوں کو پکاریں گے، ان کے ذریعے اللہ کی عبادت کریں گے، وسیلے واسطے ضرور لگائیں گے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے خلاف کیا کیا؟ تلوار اٹھائی، ان کے خلاف تلوار اٹھائی اور ان کے ساتھ جنگ کیا. آگے لکھتے ہیں وَالذَّبْحُ كُلُّهُ لِلَّهِ. اسی طریقے سے نبی ایک چار مثالیں دی ہیں عبادت کے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے اسی لیے قتال کیا تاکہ قربانی بھی مکمل اللہ کے لیے ہو جائے، ذبح جو بھی کرنا ہو وہ اللہ کے لیے ہو، اللہ کے نام پر ہو اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو. اور یہاں بتاتے ہیں ذبح کس کو کہتے ہیں. معلوم ہے ذبح کس کو کہتے ہیں؟ قربانی دینا، کہ روح کو نکالنا، روح ختم کرنا، خون بہا کر ایک خاص طریقے پر جو اسلام نے بیان کیا ہے. ذبح کا ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں یہاں کیا کہ خاص طریقے سے خون کو بہا کر انسان کی روح کو ختم کر دے، جانور کی روح کو ختم کرنا. جیسے گائے ہے یا اونٹ ہے یا بکری ہے یا مرغی ہے، آپ جانتے ہیں اس کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کو چھری لے کر ایک خاص طریقے سے. ہر ایک کا اونٹ کا طریقہ ذبح کرنے کا الگ ہے، بکرے کا مرغی کا ذبح کرنے کا طریقہ الگ ہے. تو خون بہا کر روح ختم کر دی جاتی ہے خاص طریقے سے. تو یہ ہے ذبح، قربانی، اور یہ اللہ کے لیے ہے. جیسا کہ قرآن نے کہا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. سورہ انعام کی آیت ہے. اللہ نے فرمایا کہہ دیجئے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. کیا مطلب میری نماز اللہ کے لیے؟ یعنی میں سجدہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، اس کو بڑا سمجھ کر، اس کو رب مان کر، اس کو معبود مان کر میں اس کی عبادت کر رہا ہوں. نماز. میری قربانی یعنی میں جو چیزیں ذبح کر رہا ہوں یہ اللہ کے لیے ہے، کیونکہ وہ بڑا ہے، عظیم ہے، اس کا حکم ہے کہ میں اس کے لیے اس کے نام پر قربانی دوں.
اور جو قربانی دی جاتی ہے وہ اس کے مقصد جو ہوتے ہیں وہ 3 قسم کے ہیں، یہاں پر انہوں نے بیان کیے ہیں شرح میں، شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، فائدہ ہوگا اس میں اس لیے بیان کر دوں میں اس کو۔ پہلی قسم جو جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ پہلی قسم ان یقصد به تعظیم المذبوح له والتذلل له والتقرب الیہ، ذبح کرنے کا ایک پہلی قسم یہ ہے جو لوگ کرتے ہیں دنیا میں کہ بڑا سمجھ کر تعظیمی طور پر یا اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تعظیم بڑا سمجھ کے بھئی یہ بڑے ہیں، بڑے ہیں یہ، ایک تو بڑا سمجھ کر، دوسرا لکھتے ہیں اور تذلل، عاجزی انکساری، کیونکہ وہ بڑے ہیں تو میں چھوٹا آدمی ہوں۔ تیسرے کیا ہے؟ تقرب، کہ تقرب میں یہ کام کروں گا تو خوش ہو جائیں گے وہ مجھ سے، اور یہ چیز اللہ کے ساتھ، یہ عبادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقرب عبادت ہے۔ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ سے قریب ہوتے ہیں نماز پڑھ کر۔ اللہ نے حکم دیا بھائی نماز کیا ہے؟ بندے کو اللہ سے قریب کرنے والی چیز ہے۔ تقرب اس کے پیچھے تقرب آباد کہ ہم، کیونکہ تقرب ایک ٹائپ آف عبادت ہے۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ اللہ کی خاطر کیا کرتے ہیں؟ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ بھئی یہ کام کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے تو وہ کام آپ کرتے ہیں، کیوں؟ اللہ کے قریب ہونے کے لیے۔ صدقہ دیں، صدقہ دینا یا کوئی بھی اچھا کسی کی بندے کی مدد کرنا، جیسا کہ حدیث آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے اچھا بندہ وہ ہے، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو انسانوں کے کام زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب انسان وہ ہے جو بندوں کے کام زیادہ ہوتا ہے۔ تو آپ کسی کا کام کر رہے ہیں، بھائیوں کا، بہنوں کا کام کر رہے ہیں، آپ مدد کر رہے ہیں، پیچھے مقصد کیا ہے آپ کا؟ کہ اللہ کے قریب ہوں آپ، کیونکہ یہ عمل سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ کو، سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ کو، اور وہ شخص اللہ کے نزدیک محبوب ہے جو فائدہ دے بندوں کو، ان کے کام میں آئے۔ تو آپ یہ عمل اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا تقرب ملے، آپ اللہ کے قریب ہو جائیں آپ، تو یہ عبادت ہے۔ اور بڑا سمجھ کر کوئی کام کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ آپ اللہ کو بڑا سمجھ کر اس کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عظمت کو سمجھ کر اس پر ایمان لا کر آپ عبادت کرتے ہیں۔ تو ذبح اگر اس نیت سے کیا جائے تو یہ عبادت ہے، اور یہ خاص اللہ کے لیے ہوگا۔ اب کسی بزرگ کو بڑا سمجھ کر ان کی قربت پانے کے لیے، تقرب کے لیے ذبح کریں جانور کو، تو یہ شرک ہو جائے گا، یہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ یہ چیز اللہ کی عبادت کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے پھیرنا ہو، اور اسی کا نام شرک ہے۔ دوسرا جو مقصد ہوتا ہے قربانیوں کے پیچھے وہ ہوتا ہے مہمان کی عزت یا ولیمہ، دعوت وغیرہ۔ قربانی دی جاتی ہے، قربانی اللہ کے نام پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن مقصد کیا؟ کیوں بکرا کاٹ رہے ہیں آپ؟ دعوت کے لیے بھائی، دعوت کے لیے، یا کہیں کہ کیا مثال، مہمان آ گئے آپ کے گھر میں تو بکرا کاٹ رہے ہیں آپ، تو یہ یا تو واجب ہے یا تو مستحب ہے۔ بات سیدھے واجب ہے، جیسے مہمان نوازی میں آپ مرغی کاٹتے ہیں، مرغی ذبح کرتے ہیں، یا بکرا ذبح کر رہے ہیں، یا اونٹ جیسے حاتم طائی کرتا تھا۔ بہرحال مسلمان پر یہ واجب ہے کہ وہ مہمان نوازی کرے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے بخاری کی، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں ان پر واجب ہے کہ وہ مہمان کی تکریم کریں، عزت کریں، احترام۔ تو اس میں ان کو کھانا کھلانا بھی ہے، تو کھلانے کے لیے آپ اگر جانور ذبح کرتے ہیں تو یہ چیز واجب ہوگی، کیونکہ عزت میں، اگر ان کے احترام میں، بھائی ان کی اکرام ہے، بھائی مہمان آئے ان کے لیے بکرا ذبح کر دیں، ان کے لیے مرغی ذبح کرے، کاٹ کے پکا کر گوشت کھلائیں گے ان کو۔ یا مستحب، جیسے کہ اولم ولو بھی شات، ولیمہ ہے، آپ ولیمہ کرتے ہیں، ولیمے میں جو ہے بکرا ذبح کرتے ہیں، تو مقصد آپ کا ولیمے میں دعوت دینا ہے اللہ کے نام پر، تو کیا یہ شرک ہوگا کہ لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے آپ بکرا کاٹ رہے ہیں؟ یہ جائز ہے، کیونکہ حدیثیں اس کی دلالت کرتی ہے، یہاں تعظیم مقصد نہیں ہے۔ لوگ جو آ رہے ہیں ان کی عبادت کرتے ہوئے آپ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ مہمان نوازی میں یا شادیوں میں جو ہے بکروں کو ذبح کیا، بھائی لوگ آ رہے ہیں، لوگوں کو دعوت ہم نے دی ہے، لہذا پکا کر کھانا کھلائیں گے ان کو، اور نام اللہ کا لیتے ہیں آپ اس میں۔ یعنی اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ جو ذبح کیا جاتا ہے تین قسم سے کیا جاتا ہے، 3 نیتیں ہوتی ہیں پیچھے۔ ایک ہوتی ہے عبادت کی نیت، تقرب، ٹھیک ہے، تذلل، تعظیم، بڑا سمجھ کر، یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہوگی، اور یہ صرف اللہ کا حق ہے، اللہ کے لیے کریں گے آپ۔ اگر اللہ کو چھوڑ کر بزرگ کے مزار پر آپ کرتے ہیں تو اسی صورت میں شرک ہو جائے گا، جو میں آگے بتا رہا ہوں۔ دوسرا مقصد ذبح کا یا قربانیوں کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی مہمان کے لیے کھانا پکانے کے لیے ذبح کر رہے ہیں جانور کو، یا ولیمہ یا دعوت کے لیے کر رہے ہیں۔ ایک تیسرا مقصد ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ خود کھائیں یا بکروں کو ذبح کر کے تجارت کریں اس کے ذریعے،
پیسہ کمانا. جیسے آپ جانتے ہیں منڈیوں میں جو ہے بکرے ذبح کیے جاتے ہیں. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ کاٹ کر گوشت کو لا کر ہم مارکیٹ میں رکھ کر بیچیں اور لوگ خریدیں, اس سے ہم کو پیسہ ملے, اس لیے ذبح کر رہے ہیں آپ جانوروں کو, اونٹوں کو. تو یہ شرک ہوگا؟ نہیں, شرک نہیں ہوگا, یہ جائز ہے. بلکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے کہ آپ کھاؤ, خود کھانے کے لیے, گھر والوں کے لیے آپ ذبح کرتے ہیں. چلو بھائی آج بکرا لاتے ہیں, بکرا لا کر ذبح کر کے جو ہے ہم کھانا کھاتے ہیں بکرے کو, یا مرغی لا کر ذبح کر کے کھائیں گے, زندہ مرغی پکڑ کر. ٹھیک ہے, تو یہ جائز ہے, آپ خود کھانا چاہتے ہیں, اجازت ہے اللہ تبارک. جیسا کہ سورہ یاسین میں اللہ نے اس کے بارے میں بیان فرمایا, اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها یاکلون. اس آیت میں اللہ نے بیان فرمایا, سورہ یاسین کی آیت ہے, کہ کیا لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے لیے جانوروں کو, چوپاؤں کو رکھا ہے, چوپائے بکرے, اونٹ, گائے وغیرہ, چوپاؤں کو ہم نے رکھا ہے جس کا مالک ہم نے ان کو بنایا ہے کہ تم یہ چوپاؤں کو خریدو یا اس کو حاصل کرو, اور ہم نے ان کے لیے یہ بھی کر دیا کہ اس پر سوار بھی ہو جاؤ اور اس کو کھاؤ بھی. تمہارے لیے سواری کی بھی اجازت, جیسے اونٹ پر سواری تم کر سکتے ہو یا گائے پر سواری ہو سکتی ہے, اگر جائز ہے نا. اور اسی طریقے سے کھانے کے لیے بھی تمہارے لیے اجازت ہے کہ تم گائے کو یا اونٹ کو یا بکروں کو یا مرغیوں کو ذبح کر کے کھاؤ. تو اللہ نے اس کی اجازت دی ہے, لہذا یہ چیز جائز ہے. لیکن ظاہر بات ہے یہاں ان چیزوں کے پیچھے جو مقصد ہوگا وہ اپنی جگہ ہے, اور انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. اگر تعظیم مقصد ہے تو وہ عبادت ہے, اللہ کے لیے خاص ہوگی وہ. یا تقرب چاہتے ہیں آپ تو عبادت ہو, نہیں مہمان کے لیے کھلانا چاہتے ہیں, آپ کی نیت چینج ہو گئی, یعنی آپ صرف مہمان کے لیے کر رہے ہیں. یا تیسرا مقصد آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں یا خود اپنی فیملی کو کھلانا چاہتے ہیں, اس کے پیچھے نیت آپ کی چینج ہو. یہاں ان تینوں کنڈیشنز میں کیا ہے کہ جب ذبح کریں گے تو شریعت کے طریقے پر ذبح کریں گے, جھٹکا نہیں ہوگا. یا شریعت نے جیسے کہا, شریعت کا جو طریقہ ہے کہ چھری تیز ہو اور جلدی سے اس کو ذبح کر دیا جائے تاکہ جو ہے اس کو تکلیف نہ ہو. جیسا کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ نے ہر چیز پر احسان کو لکھا ہے, حسن سلوک, ہر ایک کے ساتھ اچھا کام کرنا, حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز پر اللہ نے احسان کو لکھ دیا ہے کہ تم انسانوں کے ساتھ بھی احسان کرو, یعنی اچھا برتاؤ کرو, حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے, جب تم میں سے کوئی اپنے جانور کو ذبح کرنا چاہے, تینوں میں سے کسی بھی نیت کے اعتبار سے کیوں نہ ہو, تو وہ کیا کرے, اپنی چھری کو تیز کر دے تاکہ جانور جو ہے راحت پا سکے, اس کو تکلیف نہ ہو. چھری جب تیز ہوگی, نبی نے حکم دیا چھری تیز کرنے کا, چاقو تیز کرنے کا. جب چاقو تیز ہوگی تو آپ جب ذبح کریں گے تو جلدی سے اس کی رگ کٹ جائے گی اور اس کو زیادہ تکلیف نہیں ہوگی. لیکن چھری تیز نہیں ہوگی, خراب ہوگی, تو ایسی صورت میں کیا ہوگا, آپ کاٹنے کی کوشش کریں گے, کٹے گی نہیں رگ اور وہ تڑپے گا جانور. تو احسان نہیں ہے اس کے ساتھ, یہ حسن سلوک نہیں ہو رہا ہے اس کے ساتھ, بدسلوکی ہو رہی ہے اس کے ساتھ. سبحان اللہ, اسلام نے یہاں تک کہا. صحیح حدیث ہے جس کا درس مسجد عزیزہ میں ہو چکا ہے, اس حدیث کا درس. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیت پر عمل ڈیپینڈ ہوتا ہے. اگر نیت تعظیم عبادت کی ہے تو اللہ کے ساتھ خاص ہے, لیکن نیت اگر مہمان نوازی وغیرہ ہے تو جائز ہے, اسلام نے اس پر ابھارا ہے اور آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ مہمان نوازی میں جانوروں کو ذبح کر سکتے ہیں, یا مہمان نوازی میں یہ چیزیں آئیں گی. جیسا کہ عربوں میں جو ہے یہ چیز معروف تھی کہ وہ جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے. یا اس کے علاوہ ولیمہ وغیرہ کرتے وقت بھی آپ کو ابھارا گیا اس بات پر کہ آپ کم سے کم ایک بکرا تو ذبح کریں ولیمے میں, یا عام اپنے کھانے کے لیے یا تجارت کرنے کے لیے آپ نے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یا ہم مسلمانوں کو اس بات کی اجازت دی ہے. لیکن نام اللہ کا لیا جائے گا, بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا جائے گا, اور شریعت کے طریقے پر جیسے چھری تیز کرنا اور جلدی سے اس کو ذبح کر دینا وغیرہ یہ مطلوب ہے شریعت سے. کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ذبح بھی عبادت ہوتی ہے اس میں, تو عبادت کی غرض سے جو ذبح ہو تو ایسی صورت میں وہ اللہ کے لیے خاص ہوگا. اللہ کے علاوہ اگر انسان یہی چیز کسی غیر اللہ کے نام پر کرے تعظیمی طور پر اس تقرب حاصل کرنے کے لیے, تو شرک اکبر ہوگا. جیسا چیک کریں, یہ 3 قسم کے تحت جو ہے جانور ذبح کیے جاتے ہیں. اب وہ جانور, وہ بکرے, وہ اونٹ, وہ گائے, وہ مرغیاں جو درگاہوں پر ذبح کی جاتی ہیں, کیا نیت ہے وہاں پر؟ مہمان ہے وہ بزرگ تو مہمان نہیں ہے, نہیں ولیمہ کر رہے ہیں بزرگ کا, تجارت کر رہے ہیں کہ بزرگ کو گوشت بیچ رہے ہیں آپ, وہ پیسے دیں گے آپ کو قبر میں سے اندر سے, نہیں ہے یہ بھی. اچھا پھر کیا ہے, بزرگ کو کھلانے کے لیے کر رہے ہیں آپ تو بولتے ہیں, عام طور پر لوگ کہتے ہیں بھائی ارے اللہ کا نام لے کر ہم کاٹتے ہیں درگاہ پر, لوگ یہ پیش کرتے ہیں بھائی آپ کیوں اس کو شرک بولتے ہیں. بھائی میں بکرا جو ہے اجمیر لے جاتا ہوں, یا وہاں اجمیر شہر سے خریدتا ہوں میں بکرا, اور وہاں بزرگ کی مزار پر ذبح کر رہا ہوں. سوال یہ ہے انما الاعمال بالنیات کہ آپ بزرگ کے مزار پر ذبح کس لیے کر رہے ہیں؟ خود کھانے کے لیے نہیں. خود کھانے کے لیے وہاں کیوں لے جا رہے ہیں بکرے کو؟ گھر میں ذبح کرتے آپ. اچھا
مہمان نوازی نہیں، ایک ہی وجہ ہے، تعظیم، تقرب، جو عبادت ہے، تعظیم اور تقرب، اور کیا مقصد ہے؟ کچھ بھی نہیں. اسی لیے علماء نے منع کیا. شرک ہے. شرک کیوں کہتے ہیں علماء؟ یہ اسی لیے کہ آپ اسی لیے ذبح کرتے ہیں، آپ کی نیت، آپ کا عقیدہ یہی ہے کہ یہ نیک آدمی ہیں، بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، میں یہاں ذبح کروں گا اللہ خوش ہو جائے گا. تو ان کا تقرب لے، ان کو وسیلہ بنا رہے ہیں آپ، ان کو. اور بالکل یہ مشرکین مکہ کا عمل تھا. وہ لوگ اس لیے ہذا للہ بزعمہم وہذا لشرکائنا، وہ لوگ حصے کر دیا، اللہ کے لیے خاص ہے یا اللہ کے شریکوں کے لیے. وہ ذبح کرتے تھے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے ایک مرتبہ پوچھا کہ ہم اپنے جانوروں کو مدینہ طیبہ کے فلاں علاقے میں ذبح کرنا چاہتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے سوال کیا، کیا وہ جگہ جہاں پر اے صحابہ تم اللہ کے لیے قربانی کرنا چاہتے ہو، کیا وہ ایسی جگہ تو نہیں ہے کہ زمان جاہلیت میں اللہ کا تقرب پانے کے لیے وسیلے لگا کر بزرگوں کے وہاں جانوروں کو بزرگوں کے نام پر قربان کیا جاتا تھا؟ یا کوئی تیوہار تو نہیں تھا وہاں ہوتا تھا، وہاں تیوہار فیسٹیول تو نہیں لگتا تھا وہاں کوئی زمانے جاہلیت میں؟ کیونکہ اس میں کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ شرک امور کرتے. تو صحابہ نے بیان کیا کہ نہیں، وہ جگہ ایسی تو نہیں ہے. تو کہا کہ تب تو ٹھیک ہے، تم اللہ کے نام پر اپنے جانوروں کو ذبح کرو. دیکھ رہے ہیں اس سے اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ آپ جہاں اب درگاہ پر آپ کا ذبح کرنا اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ ان کے تقرب کے لیے کر رہے ہیں اور تعظیمی طور پر آپ کر رہے ہیں، جو کہ محض عبادت ہے اور یہ اللہ کا حق ہے. لہذا وہاں آپ اللہ کا حق ان کو دینے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ شرک اکبر ہو جائے گا. آگے بتاتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ، وَالنَّذْرُ كُلُّهُ لِلَّهِ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین مکہ سے اسی لیے جہاد کیا تاکہ نظر و نیاز بھی سب کس کے لیے ہو؟ صرف اللہ کے لیے ہو، اللہ کے نام پر نظر ہو. اور نظر جیسا کہ معلوم ہے عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ عبادت اللہ کے لیے خاص ہو. جیسے کہ سورہ اسراء میں ارشاد ہے، اللہ کا حکم ہے، سورہ اسراء آیت نمبر 23 اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تمہارے رب کا یہ حکم ہے، اس نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، حکم اس کا یہ ہے کہ تم صرف اس کی عبادت کرو. لہذا نظر بھی عبادت ہے اور یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. نظر یعنی منت. اب آپ دیکھیں لوگ نظر مانتے ہیں کہ وہ کسی درگاہ پر جا کر کوئی چیز ذبح کریں گے، یا نظر مانتے ہیں کہ مزار پر جا کر کوئی خاص قسم کا کام کریں گے یا چادر چڑھائیں گے وغیرہ. نظر منتیں، جس کو منت ہم کہتے ہیں اردو میں. تو نظر منت عبادت ہے، اور اللہ نے قرآن میں کہا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. وہ لوگ ایمان والے جو اللہ کے لیے نظر مانتے ہیں اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے، تو وہ اپنی نظر کو پوری کرتے ہیں. اور الوفاء بالنظر مطلوب ہے شریعت سے کہ آپ نظر مانیں. اطاعت کی نظر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک اللہ کی اطاعت والی، ایک نافرمانی والی. اطاعت والی نظر کون سی ہے؟ کہ ایسی نظر آپ مانتے ہیں کہ جس میں آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کروں گا، یا طواف کروں گا، یا نماز پڑھوں گا، یا روزہ رکھوں گا، یا غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، یا کسی بیوہ کی مدد کروں گا، یا غریب بچی کی شادی کروں گا. اس قسم کی نظر مانتے ہیں آپ، اور وہاں مشروط نہیں ہوتی ہے نظر آپ کی کہ یہ کام ہوگا تو میں یہ اللہ کی عبادت کروں گا، اگر میرا کام نہیں ہوگا تو میں اللہ کی عبادت کروں گا. ایسے مشروط نہیں ہوتی ہے نظر، وہ بل نیت آپ کی ہوتی ہے کہ آپ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی کسی قسم کی اطاعت کریں گے. تو ایسی صورت میں آپ کو واجب ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت کریں. لیکن اس کے پیچھے، اس کے خلاف اگر آپ کی نظر معصیت والی ہو، جیسا کہ حدیث میں آیا من نظر ان یعصی اللہ فلا یعصی، جس نے ایسی منت کی ہے، ایسی نظر مانی ہے جس میں نافرمانی ہو رہی ہے. جیسے عورت یہ کہے کہ میں اپنی چوٹیوں سے جو ہے جا کر جھاڑو دوں درگاہ کو، مزار کو، اگر میرا کام بن جائے، یا میرا کام ہو جائے تو میں بابا کے نام پر جو ہے 50 ریال صدقہ کرتی ہوں وہاں درگاہ پر، یا وہاں کوئی چادر چڑھاؤں گی، یا ایک جانور وہاں جا کر ذبح کروں گی یا کروں گا. تو اس قسم کی جو منتیں ہوتی ہیں جس میں نافرمانی ہو، یا میں وہاں جا کر آؤں گی، زیارت کر کے آؤں گی، درگاہ کی زیارت کر لوں گی اگر میرا کام ہو جائے گا، تو درگاہ کی زیارت جائز نہیں ہے، حرام ہے اسلام میں. کیونکہ زیارت 3 جگہ کی ہے صرف، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی. ان تینوں کے علاوہ کسی اور جگہ کی زیارت منع ہے حدیث میں، جیسا کہ حدیث کی میں اس کی دلیل ملتی ہے. تو اس قسم کی اگر کوئی نافرمانی والی نظر ہو تو اس کو پوری نہیں کرنا چاہیے. والاستغاثۃ کلھا للہ. اور مدد مانگنا، استغاثہ یعنی مدد، غوث کہتے ہیں مدد کو عربی میں. استغاثہ مدد طلب کرنا، یہ بھی عبادت ہے. اور مدد کسی بھی قسم کی ہو تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی سے مدد طلب کرے، اللہ ہی سے مدد طلب کرے. اور استغاثہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں الاستغاثۃ طلب الغوث، غوث مانگنا.
مدد مانگنے کو استغاثہ کہتے ہیں. اور استغاثہ کا معنی یہ بھی بیان کیا گیا ڈکشنری میں کہ ہم ہلاکت سے اور شدت اور کرب سے اپنے آپ کو بچانا کے لیے کسی کو پوچھتے ہیں, کسی سے مانگتے ہیں کہ آپ ہم کو ہلاکت سے بچائیے, آپ ہم کو مشکل سے دور کر دیجئے. تو اس کا مطلب بھی استغاثہ ہے. اور اس کی کچھ قسمیں ہیں. نمبر 1 اللہ سے مدد مانگنا, اللہ سے مدد مانگنا, اور یہ سب سے افضل الاعمال میں سے ہے, جیسا کہ تمام انبیاء اور رسول کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ وہ لوگ مشکلوں میں اللہ کو پکارتے تھے اور اللہ سے مدد طلب کرتے تھے, اللہ سے مدد مانگتے تھے, مدد طلب کرتے تھے. جیسا کہ ایک مثال یہاں دی گئی ہے سورہ انفال میں, اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طلب مانگنا, مدد مانگنا. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کٹھن گھڑی, مشکل کا وقت, جنگ بدر کا موقع, رمضان کا مہینہ اور غزوہ بدر کا, جب کفار پورے تیار ہو گئے تھے, مشرکین مکہ, ابو سفیان اس وقت جب اسلام نہیں لائے تھے, پوری تیاری کر کے آ گئے تھے لشکر کے ساتھ, پوری تیاری کے ساتھ کہ اسلام کو مٹا دیں گے, مسلمانوں کو ختم کر دیں گے, جو غزوہ بدر ہوا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی مشکل وقت میں اللہ سے مدد مانگی, اللہ کو پکارا. اور یہ بہت بڑی عبادت ہے, مشکل وقت میں اللہ کو یاد کرنا, اللہ کو پکارنا, بہت زبردست عبادت ہے. اللہ نے بیان کیا یہاں پر اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. جب تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے, یعنی مدد چاہ رہے تھے, مدد چاہ, غزوہ بدر کے موقع پر اتری ہے یہ آیت, سورہ انفال کی آیت نمبر 9. فاستجاب لکم, جب تم اللہ سے مدد چاہ رہے تھے تو اللہ نے تمہارا جواب دیا, تم کو مدد دی. کیسے کہ اللہ نے 1000 فرشتوں کو ایک کے بعد ایک اتارا تمہاری مدد کرنے کے لیے, اللہ نے ان کو اتارا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنا یہ پہلی قسم ہے. اور ایسے مشکل وقت میں اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مدد مانگنا, یا علی مدد. بچے ہمارے انڈیا پاکستان میں اللہ ہدایت دے, چھوٹے سے ہم بھی تھے, اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے, کیونکہ توحید نہیں سمجھا دی, چھوٹے, تقریباً یہ عمر میری شاید تھی, مجھے یاد ہے کوئی اوپر چھت وغیرہ سے نیچے پٹی میں کودنے کے لیے یا علی مدد, کیونکہ مشکل ہے نا, مشکل ہے, اوپر چھت پر ہے, اب نیچے گرنا ہے, ہاتھ بھی ٹوٹ سکتا ہے, پیر بھی ٹوٹ سکتا ہے. تو مجھے یاد ہے کھیلتے تھے بچے, ہم بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے اور یہ کہتے تھے یا علی المدد, اوپر سے کودتے تھے. آج بہت سارے بچے اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں انڈیا پاکستان. کہاں سے ہے یہ کانسیپٹ؟ یہ شرک ہے, سیدھا سیدھا شرک ہے. کیوں؟ آپ علی سے مدد مانگ رہے ہیں, مشکل کا وقت ہے, کیا مشکل ہے؟ اوپر سے نیچے کودنا ہے, کھیل کھیل رہے ہیں آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ میں اگر میری مدد نہیں ہوگی مدد کرنے والے کی طرف سے تو میرا ہاتھ ٹوٹ جائے گا, میں مر جاؤں گا, ٹوٹ جائے گا, کوئی ہڈی ٹوٹ جائے گی میری. اب کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ یا علی المدد, کودتے ہیں. اور یا علی المدد بہت ساری جگہ بھی, میں ایک اپنی مثال بتا رہا ہوں جو یاد ہے مجھے بچپن میں, کودنے کے وقت کہتے تھے, اوپر سے نیچے مٹی وغیرہ کھیلتے وقت کودنے کے لیے. تو مدد مشکل میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. آدمی کو ٹوٹنے سے, گرنے سے, ہڈی کے ٹوٹنے سے کون بچا سکتا ہے؟ اللہ. تو اللہ کو پکارنا نہیں سکھایا نا. توحید کہاں ہے؟ آگے آ رہا ہے. توحید کیا ہے؟ جواب جو لوگ دیتے ہیں وہ سمجھا رہے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پہلی قسم ہے استغاثہ کی, اور اللہ کے ساتھ خاص. یہ ایسے میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا غلط ہے. جیسے کشتی آپ کی ڈوب رہی ہے, آپ کشتی میں ہیں یا مشکل میں ہے, پریشانی میں ہے, آپ اللہ کو پکاریں, یہ توحید ہوگی. ٹھیک ہے, استغاثہ باللہ. اور یہ زبردست, یہ انبیاء کا طریقہ ہوگا. آپ اللہ کو چھوڑ کر ایسی کنڈیشن میں غیر اللہ کو پکارتے ہیں جو آپ کی مدد نہیں کر سکتا ہے, آپ کو نہیں بچا سکتا ہے, نجات نہیں دے سکتا ہے, تو اسی صورت میں یہ غلط ہوگا. دوسری قسم بتاتے ہیں الاستغاثۃ بالاموات وبالاحیاء غیر الحاضرین القادرین علی الاغاثہ. مردوں کو پکارنا مدد میں, مردہ عبد القادر, یا علی, یا رسول اللہ المدد, اس قسم سے جن کا انتقال ہو چکا ہے ان لوگوں کو پکارنا. یا ایسے زندوں کو جو غائب ہیں, جو آپ کی مدد نہیں کر سکتے ہیں, ان کو پکارنا یہ شرک ہوگا. اس لیے کہ ان کے پکارنے کے پیچھے, جیسا کہ اس سے پہلے بھی بتایا گیا, یہی عقیدہ ہے کہ وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے. وہ غیب سے, اپنے پاور سے, اپنے تصور سے, جو چھپا ہوا پاور ہے اس کا, اس سے آپ کی مدد وہ کر سکتا ہے. یہ آپ کا کانسیپٹ ہے, یہ آپ کا عقیدہ ہے. اسی لیے مردے کو آپ پکار رہے ہیں, ورنہ مردہ جو چھپا ہوا ہے اندر قبر کے اندر, اس کو کیسے معلوم وہ کیسے آپ کی مدد کرے؟ آپ کا پکارنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اندر رہ کر بھی میری مدد کر سکتا ہے. یہ شرک, یہ جائز نہیں ہے. جیسا کہ قرآن نے کہا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء
وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. سورہ نمل کی آیت ہے 62 نمبر والی. اللہ فرماتا ہے کون ہے مشکل گھڑی میں جب انسان پکارے اللہ کے علاوہ اس کی مدد کرنے والا؟ کون ہے اللہ کے علاوہ مشکل میں اس کی مدد کرنے والا اور اس کی مشکل کو، اس کی پریشانی کو دور کرنے والا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو زمین میں خلیفہ بناتا ہے. اِلٰہٌ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو. یہ دوسری قسم ہے، یعنی مردے کو یا غائب کو پکارنا مدد کے لیے. تیسری قسم ہے ایسے زندہ لوگوں کو پکارنا مدد کے لیے جو آپ کی مدد کر سکتے ہیں. استغاثہ، ایسے زندہ آدمی کو پکار رہے جو آپ کی مدد کر سکتا ہے. جیسے آپ ڈوب رہے ہیں، سوئمنگ پول میں آپ چلے گئے، وہاں آپ کے ساتھ ایک ایسا آدمی تھا جس کو آتا ہے تیرنے، اور آپ یہاں تیرنے نہیں آتا تھا، آپ گر گئے اندر ٹرائی کرنے کے لیے، اور آپ ڈوب رہے ہیں. آپ ان کو بولا بھائی ہاتھ مجھے بچائیے بچائیے، زید بھائی بچائیے، عبداللہ بھائی بچائیے. تو کیا وہ عبداللہ بھائی جس کو تیرنا آتا ہے، کیا وہ آپ کو بچا سکتا ہے ڈوبنے سے؟ یس. کیا ہاتھ پکڑ کر سوئمنگ پول سے باہر آپ کو نکال سکتا ہے؟ جی ہاں. اور یہ واقعہ اس سے پہلے اس طرح میں ہو چکا ہے. اس سے پہلے ہمارے ساتھ بھی ہو چکا ہے ایک واقعہ کہ بچہ جو ہے ڈوب رہا تھا، انس شاید نام ہے، پتہ نہیں مجھے یاد نہیں، 6 مہینے پہلے ہمارے ساتھ کچھ بھائی چلے تھے یہیں پر، تو بچہ ڈوب رہا تھا، اس کو بچے کو، اور بہت سارے ایسے واقعات ہو چکے ہیں دنیا میں، آپ جانتے. تو یہ جائز ہے ایسے زندے کو مدد کے لیے پکارنا جو زندہ حاضر ہے، دیکھ رہا ہے آپ کو اور آپ کی وہ مدد کر سکتا ہے. یہ چیز جائز ہے. جیسا کہ انہوں نے مثال دی اچھی سمجھانے کے لیے، سورہ قصص میں 15ویں آیت ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بیان کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے آدمی کو فرعون کا قوم کا آدمی پکڑ کر مار رہا تھا. تو اس نے کیا کیا؟ موسیٰ کو پکارا. دیکھیں کیا استغاثہ کا لفظ آیا، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، یہ لڑ رہے تھے دونوں، تو موسیٰ کی قوم کا آدمی جب دیکھا کہ ارے ہمارا آدمی جا رہا ہے، اپنی برادری والا ہمارے، اور سامنے دشمن کا تھا فرعون کا، تو وہ اس کو مار رہا تھا، تو موسیٰ کو اس نے آواز دی، موسیٰ موسیٰ مجھے بچاؤ، اے موسیٰ مجھے بچاؤ. موسیٰ علیہ السلام آئے اور ایک گھوسا اس کو لگایا، اس کی موت وہاں پر واقع ہوگی جو واقعہ مشہور ہے. تو اس نے مدد کے لیے پکارا اور قرآن نے اس کو ثابت کیا ہے، قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے. یہ چیز جائز ہے کیونکہ موسیٰ زندہ تھے، وہاں جا رہے تھے، قریب تھے، وہ مدد کر سکتے تھے اور اس کو اس کی مار سے اور اس کے قتل کرنے سے بچا سکتے تھے. اس کو اگر وہ مار دیتا تھا پکڑ کے تو یہ چیز جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ 4 قسمیں استغاثہ کی، جس میں پہلی قسم یہ ہوگی کہ اللہ کے مشکل کے وقت پکارنا، مصیبت کے وقت پکارنا، اور اللہ جس میں مدد انسان کی کرے، کوئی اور اس کے علاوہ نہیں کر سکتا. یہ عبادت ہے. تو کہنے کا مقصد مصنف کا یہاں یہ ہے، یہ دعا، یہ استغاثہ، یہ نذر، یہ ذبح، یا اس کے علاوہ جتنی عبادتیں، توکل، بھروسہ، سجدہ، یہ ساری کی ساری عبادتوں کو خالص کس کے لیے کرو؟ اللہ کے لیے کرو. یہ مقصد تھا نبی علیہ السلام کی. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جہاد کیا. جب ان لوگوں نے اس کا انکار کیا کہ نہیں، ہم یہ ساری عبادتوں کو صرف ایک اللہ کے لیے نہیں کریں گے، کہ اللہ سے ہی مانگنا، اللہ کے ہی سجدے، اللہ کے گھر کا ہی طواف، اس کے نام پر ہی جانور ذبح کرنا اور اسی کے لیے قربانی دینا اور اسی سے مدد مانگنا مشکل میں، یہ ساری عبادتیں صرف بغیر وسیلوں کے، بغیر زندوں کے، بغیر اولیاء کو چھوڑ کر خالص اللہ کی عبادت کرنا، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ قتال کیا، ان کے ساتھ جنگ کیا. تو ان باتوں سے آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہو گیا. لکھتے ہیں آگے کہ ان کی توحید ربوبیت نے ان کو اسلام میں داخل نہیں کیا، یعنی مسلمان نہیں بنے. وہ اللہ کو رب مان کر، پوائنٹ کو غور کریں یہاں پر، اللہ کو رب مان کر، اللہ کو خالق مان کر، ربوبیت کا مطلب اللہ کو رازق مان کر وہ مسلمان نہیں بنے، بلکہ ان کا جو قصد تھا وہ جو فرشتوں کو، انبیاء کو، اولیاء کو سفارش کی طور پر، شفاعت کے طور پر ان کی وہ عبادتیں کرتے تھے اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے چاہتے تھے. یہی وہ چیز تھی کہ جس نے ان کے خون کو حلال کر دیا، ان کے مالوں کو جائز قرار دیا، ان کی بیویوں کو بیوہ بنا دیا، ان کے بچوں کو یتیم کر دیا. اسی چیز نے ان کا خون حلال کب ہوا؟ جب ان کا یہ شرک رہا کہ وہ لوگ اولیاء صالحین کو سفارش کے طور پر یا وسیلہ لگا کر اللہ کی بات کرتے تھے. تو اس چیز نے ان کے خون کو حلال کر دیا اور وہ مسلمان نہیں بلکہ کافر قرار پائے، مشرک قرار پائے. تو اب تم کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یا آ گیا ہے کہ
وہ توحید جس کی طرف سارے انبیاء نے اپنے قوموں کو دعوت دی، اور وہ توحید کہ جس کا اقرار کرنے سے مشرکین نے منع کیا، انکار کیا جس کے اقرار سے مشرکین نے، وہ توحید کیا توحید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یعنی کہنے کا مطلب شیخ الاسلام کا یہ ہے کہ پچھلی جو باتیں ہم نے بیان کی کہ وہ لوگ وسیلہ لگاتے تھے، وہ لوگ سفارش کرتے تھے اور اللہ کو ربی مانتے تھے، اللہ کو خالق، یعنی ربوبیت کمپلیٹ موجود ہے، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے جہاد کرنا، لڑنا، اور اس کے پیچھے مقصد یہ کہ تم دعائیں عبادت کی ساری قسموں کو اللہ کے لیے خاص کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو۔ تو اب ان باتوں سے جو ہم نے پچھلے باتوں میں ذکر کیا ہے پچھلے اوقات میں، تو اس سے تم کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ توحید کس کو کہتے ہیں۔ یہاں یہ کہنا چاہ رہے، اور توحید کا مطلب یہی ہے یہاں کہ ایک اللہ کی، کیونکہ انہوں نے نہیں کیا نا یہ کام، اسی لیے لڑا گیا اس، یعنی کوئی بھی ٹائپ آف عبادت، کسی بھی قسم کی عبادت، دعا، نظر مانگنا، توکل، بھروسہ وغیرہ، کسی غیر کے لیے نہیں کرنا ہوگا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہوگی شرک سے بچتے ہوئے۔ اور آگے لکھتے جب یہ توحید تم کو سمجھ میں آ گئی تو اب اس کو بھی سمجھ لو کہ تم جو لا الہ الا اللہ کہتے ہو پڑھتے ہو تو اس کا بھی یہی معنی ہے۔ تم جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو صبح شام، بہت سارے لوگ ذکر کرتے لا الہ الا اللہ کا، اور لا الہ الا اللہ کہنا، گواہی دینا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو یہ جو لا الہ الا اللہ ہے جو جملہ ہے توحید کا، اس کا معنی کیا ہے تم کو سمجھ میں آ گیا کیا؟ کہ ساری عبادتیں وسیلے نہیں، سفارش کے لیے یوز ان کو نہیں کرنا، ان کے تھرو اللہ کی عبادت بھی نہیں کرنا، تقرب ان کا نہیں، ان کو اولیاء صالحین سمجھ کر، قریب سمجھ کر، کچھ بھی نہیں، سب چھوڑ کر ساری عبادتوں کو خالص اللہ کے لیے کرنا، یہ وہ توحید ہے جس کی طرف سارے انبیاء نے دعوت دی، اور یہی میننگ ہے لا الہ الا اللہ کا۔ فإن الإلہ عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ، اور الہ کا مطلب لا الہ ہے نا، لا الہ کا مطلب یعنی معبود، مشرکین اہل مکہ عرب والے تھے، ان کے نزدیک معبود کا مطلب کیا تھا کہ یہ جو باتیں ہم نے ذکر کی ہیں یہ تمام چیزوں کا جو حق رکھتا ہو، ان چیزوں میں جس کی طرف توجہ کی جائے عبادت کے طور پر، مانگنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے، مدد طلب کرنے کے لیے، یا اس کے علاوہ جو ٹائپس آف عبادت، اس میں جس کی طرف انسان متوجہ ہو وہ معبود تھا، وہ الہ تھا ان کے نزدیک۔ تو ان سے کہا گیا لا الہ الا اللہ، ان چیزوں میں تم صرف اللہ کی طرف توجہ کرنا، قصد اللہ کا کرو، دعا کرنے میں، عبادت کرنے میں، نظر میں اور قربانی میں، کسی بھی قسم کی بات اللہ کا قصد کرو، اللہ کو پکارو، اللہ کے لیے ذبح کرو وغیرہ، تو یہ الہ ہے۔ اور ان کو معلوم تھا کہ الہ اسی کا، ان کو معلوم تھا الہ کا میننگ یہی ہے، تو ان سے جب کہا گیا کہ تم پڑھو لا الہ الا اللہ، یعنی الہ اللہ کے سوا اور کوئی حقیقت میں نہیں ہے، تو ان لوگوں نے انکار کیا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ بولنے سے پھر وہ وسیلے، وہ سفارشیں، سفارش کے لیے پکارنا وغیرہ وغیرہ سارا چھوڑنا ہوگا۔ باتیں اور آ رہی ہیں، اور سید وغیرہ بھی جو کہتے ہیں ہمارے یہاں، اس میں بھی کیا باتیں ہیں مزید آ رہی ہے، انشاءاللہ وقت ہو رہا ہے عشاء کی نماز کا، اس لیے میں بات کو اپنی روکتا ہوں یہاں پر، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی توحید ہم کو سمجھا دے۔ اللہ تبارک و تعالی مشرکین کا شرک ہم کو سمجھ میں آ گیا، وسیلے، سفارش کے لیے پکارنا ربوبیت کے ساتھ، یہ ان کا شرک تھا، اس کے لیے وہ لوگ مشرک قرار پائے، لہٰذا اللہ ہم کو اس شرک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ توحید کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اور شرکیات سے اپنی زندگی کو بچانے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔